اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لاکھوں روپے عمرے پہ بھی خرچ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف سماج میں اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے، لوگوں کو پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، ہر ملک میں، یعنی خود سعودی عرب میں بھی لوگ کہتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بڑی غربت پائی جاتی ہے، لوگ جو دور دراز رہتے ہیں صحرا میں. تو یہ ہم مسلمانوں میں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ توجہ دلائی جائے لوگوں کو کہ آپ، یعنی ہم عبادت کم کرنے کو نہیں کہہ رہے، لیکن اس کی گرانی سے یہ پہلو پیدا ہو رہے ہیں جس میں ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہ اپنے عمرے حج پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اور میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، بجلی کا بل میں نہیں دے سکتا. تو یہ بھی انکریج کرنا چاہیے میرے خیال میں دینی علماء کو کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. پاکستان کا جو انسان ہے، مسلمان ہے، اس کے ذہن میں دین صرف نام ہی ان چیزوں کا ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قربانی حج پہ چلے گئے، اور کئی مراسم اور شعائر ہیں، ہاں ان کو اصل دین سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دوسری چیزوں پر توجہ نہیں رہتی. جب میں نے سفر کیا حج کا تو وہاں جو میں نے ہر قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ ایک ہی رنگ میں ہیں، ایک ہی ایکٹیویٹی میں ہیں. یعنی وہ جو ڈفرینسز ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ حج کی جو ساری منا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم مزدلفہ میں ہیں، وہاں عرفات میں ہیں، ہم رمی جمرات کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم جو بھی ایکٹیویٹی حج کی کر رہے ہیں اس میں ہم سارے لوگ ایک ہی رنگ، ایک ہی رخ پر، ایک ہی حال میں، ایک ہی کیفیت میں، ایک ہی لباس میں ہیں. تو یہ جو اس کا پہلو ہے یہ بہت ہی یعنی وہ ہے، گہرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کی تعبیر ایسی کی ہے نا کہ جب یہ ساری مشقتیں اٹھا کے اور اس طرح خدا کے ساتھ ایک وارفتگی کا تعلق کتنے دن تک قائم رکھ کے، اور پھر اس کا اظہار کر کے، اور پھر اس میں جو ساری پابندیاں عائد کی گئیں ان کو آبزرو کرتے ہوئے جب ایک آدمی عمل مکمل کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم ادارہ علم و تحقیق المعرض میں اپنے کچھ اصحاب علم کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کچھ حج کے اس موسم کے بارے میں گفتگو کریں. حج ہی کے موسم میں قربانی ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ وہ 10 روز ہیں جن پر معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے کچھ بہت مخصوص برکتوں کا ذکر آتا ہے روایات میں. اور میرا خیال ہے کہ ہم پہلے اپنے جو شرکاء ہیں ان کا آپ سے تعارف کرا دیں. میرے سامنے تشریف فرما ہیں عمار خان ناصر صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، طالب محسن صاحب، اور ادارہ علم و تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر ساجد حمید صاحب. عمار صاحب، میں آپ سے اجازت چاہ کے ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 10 روز ہیں جن کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے اور اشارے ملتے ہیں کہ کوئی خاص برکات ان دنوں میں لوگوں کے لیے اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں حج کے مہینے میں حج بڑی ایک اسلام کی عبادات میں سے ایک بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کے سے کچھ دن پہلے اس کی تیاری کے لیے، اس کے لیے ایک ماحول قائم کرنے کے لیے جو ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد کے ایام ہیں تو ان کی احادیث میں بھی اور صحابہ کے آثار میں بھی بیان ہوئی ہے، فضیلت بھی بیان ہوئی ہے. ان خاص دنوں میں انسان کو نیکی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس کا بھی ذکر ہوا ہے. ترغیب بیان ہوئی ہے، روزوں کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، دوسرے اعمال خیر کے حوالے سے ایک ترغیب کا ماحول ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اور صحابہ کے آثار میں بھی ملتا ہے. اور بنیادی طور پر اس کا پس منظر حج کی عبادت ہے. یعنی حج کی عبادت چونکہ ایک بڑی عبادت ہے، پورا سال لوگ ایک طرح سے تیاری کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، اور باقی دنیا میں بھی لوگ حج کے اعمال میں تو شریک نہیں ہو رہے لیکن قربانی اور اس طرح کی عبادتوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس پہلو سے عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد لوگ متنبہ رہیں کہ ہم ایک بڑی عبادت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کو مستحضر رکھیں، تکبیرات کہنا شروع کر دیں، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں.
قربانی جنہوں نے کرنی ہے وہ حاجیوں پر تو بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے گھروں میں قربانی کرنی ہے وہ بھی بعض جزوی چیزوں میں ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کر لیں، ناخن نہ کاٹیں اور بال وغیرہ نہ تراشیں. تو یہ پورا ایک یعنی یہ سارے جو اجزاء ہیں وہ اصل میں اسی طرح کے ایک ماحول پیدا کرنے کا. یعنی آپ کے خیال میں یہ جو 10 روز ہیں اس میں فوکس تو اصل میں حج ہے، جو سب سے بڑی ایک عبادت ہے جو اللہ کے گھر پہ ہو رہی ہے، حج اور قربانی. اور وہ چونکہ اس میں سب شریک نہیں ہو سکتے، تو اس پہلو سے یوں لگتا ہے کہ عام آدمی جو کسی پہلو سے دور ہے یا سکت نہیں رکھتا، وہ کسی طور پر اس میں شریک ہو جائے. اور یہ بھی غالباً محسوس ہوتا ہے کہ دین میں اس کی کوئی ایک عموماً گنجائش رکھی گئی ہے کہ سب دن ایک جیسے نہیں ہیں، سب راتیں ایک جیسی نہیں ہیں، سب اوقات ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ برکت کے ایام ہیں، کچھ ساعتیں ہیں جن میں خدا کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. رات کا پچھلا پہر ہے یا وہ ہفتے کے ایام میں بھی بالکل ہے، بعض ایام ہیں جن میں زیادہ. اس میں نا مجھے ابھی ان کی بات کرتے ہوئے ذہن میں آئی بات کہ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان کا، تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور آپ کی ازواج بھی اس کو بیان کرتی ہیں، صحابہ بھی اس کو تیاری کے پہلو سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص رجحان ہے جو آخری 2 عشروں میں نظر آتا ہے، آخری مہینے کے دوسرے حصے میں نظر آتا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ بھی اسی تناظر میں ہونے والی بات ہے کہ بھی ایک حج کا مہینہ آیا ہے، قربانی کا مہینہ آیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ذہن کے احوال ہونے چاہیے، قلب کے احوال ہونے چاہیے، اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ باتیں فرمائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تاکہ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پر آمادگی اپنے اندر پیدا کرے، قربانی کرنے والے بھی، حج کرنے والے بھی. کیونکہ اگر یہ ہم کہیں کہ بھی یہ وہ دن ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں عبادت کے لیے یا تو وہ مشکل ہے. یعنی پورے دین کے نظام میں رکھ کر دیکھیں ان ایام کو، تو یہ کہنا تو مشکل ہے. جیسے شعبان کا آخری عشرہ ہے یا اسی طرح یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، لیکن اس پہلو سے اس کی اہمیت لگتی ہے کہ ایک ذہن جو ہے وہ خدا کے رخ پر ہو، قربانی اور حج کے جو اس کی یاد دہانی ہو جائے، ذہنی تیاری ہو جائے، اور اب اس زمانے میں تو خیر کی طرف رجحان ہو. اچھا ساجد صاحب، یہ جو دونوں حضرات بات کر رہے تھے کہ ایک ذہنی تیاری اور ایک سانچہ سا ہے جس میں اس عظیم عبادت کے احساس کو ڈھالنا ہے، اور چونکہ سب شریک نہیں ہو سکتے تو کسی نہ کسی درجے میں ان کا فوکس وہاں رہے اور اس کے بارے میں کوئی سماج میں بات ہو، وہ تذکیر ہو، اور کچھ لوگ احساس کریں کہ ان 10 دنوں میں غالباً خدا نے کچھ برکتیں رکھی ہیں جن کو ہمیں سمیٹنا ہے. اور پھر ظاہر عید آ رہی ہے، اور اس میں وہی اس کے بھی اپنے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تفصیل سے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اس میں کیا انجام دینے ہم نے کام انجام دینے، اور قربانی ہے. ان سب چیزوں کا ایک احساس پیدا کر دیتا ہے وہ چیز جس کو ہم خدا سے قربت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. آپ بھی ایسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی ہاں، اصل میں 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا. ایک ہے حاجی کے لیے تو اس کی سفر شروع ہے، وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کی تو توجہ ادھر ہے ہی. جو غیر حاجی ہے، اپنے اپنے وطن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں وہ جو نظر دینے کا جذبہ ہے، قربانی کرنے کا، اس کے لیے لگتا ہے کہ 10 دن پورے اس کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے اس پر کہ کچھ کام نہیں اس نے کرنے، تو جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ زیادہ برکات سمیٹنے والا ہے. مثلا ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا لیکن یہ پابندیاں اختیار کر لے تو اس کو قربانی کا والا اجر مل جائے گا. تو یہ جو چیز ہے میرا خیال ہے کہ غیر حاجی کے لیے یہ زیادہ توجہ رکھنے کی چیز ہے حاجی کے مقابلے میں. اور ظاہر ہے کہ وہ اکثریت بھی انہی لوگوں کی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے صاحب بھی اس وقت وہ حج جیسے پاکستان سے اس سال غالباً کو 12 لاکھ سے اوپر کا حج ہو گیا. اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو شاید ہی کسی ایک عام آدمی کے لیے اس ملک میں 40% کے قریب لوگ جو ہیں غربت کی سطح کے نیچے ہیں، تو وہ ایک ناممکنات میں سے ہو گیا. پھر ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے بھائی اپنی بیوی کو بھی لے جائے، تو وہ اور ناممکن ہو گیا. تو اس چیز کو بھی میرے خیال میں ہم علماء کو آپ میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی حج تو نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آج قربانی کر سکتا ہے، لیکن کل ہو سکتا ہے وہ قربانی بھی نہ کر سکے. اس کی قربانی کا جانور اگر 50,000 کا ہو گیا اور اس کی گائے کا حصہ بھی اگر وہ 40,000 کا ہو گیا تو وہ شاید وہ بھی نہ کر سکے، اور بہت سے لوگ نہیں کر پاتے ہیں، ہم جانتے ہیں. تو یہ جو عبادات کے وہ کا جو اتنا گراں ہو جانا ہے،
اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ حج کے حوالے سے تو خاص طور پہ بہت اہم سوال ہے کہ حج ہر مسلمان کی جس پر استطاعت ہے، فرض تو اس پر زندگی میں ایک دفعہ ہے، لیکن میرے خیال میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ فرض حج بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھی، پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، اب بھی نہیں ہے، اور گرانی جتنی ہو گئی ہے اس کے لحاظ سے میرے خیال میں اور تعداد کم ہوتی جائے گی۔ تو اس میں دینی تربیت کے پہلو سے میرے خیال میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ اصحاب ثروت ہیں اور وہ مہنگا حج بھی کر سکتے ہیں، بار بار بھی جا سکتے ہیں، تو ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے، ان کو تربیت دی جائے کہ انہوں نے 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ حج کر لیا، اب ان کے پاس وسائل ہیں، وہ بار بار جا بھی سکتے ہیں، تو شاید ان کے لیے خود جا کر بار بار اس سعادت کو حاصل کرنے کے مقابلے میں اللہ کے ہاں یہ بات زیادہ باعث اجر ہو کہ وہ ان محروم لوگوں کو، ان غریب لوگوں کو جو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے وسائل میں ان کو موقع دیں۔ وہ خود 50 لاکھ کا ایک حج بار بار کرنے کے بجائے وہ 12-15 لاکھ کے 3-4 حاجیوں کو بھیج دیں، ان کے لیے امکان پیدا کریں، ان کے لیے موقع پیدا کریں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم عمرہ کرا دیں، ظاہر ہے کہ اس عمرہ سے وہ زیارت ہو جائے گی، وہ کچھ کم سے حاصل کم کر وہ لیں۔ ایک جگہ دیکھ لیں، ایک مسلمان کی جو ایک دینی اور قلبی خواہش وہ جو ہوتی ہے، مقامات ہیں اور ان کی برکات زیارت ہیں، کر وہ لیں۔ سمیٹ ویسے سکیں۔ ہمارے ہاں عمرے کی اہمیت بھی کچھ زیادہ ہی کم کر دی گئی ہے، وہ خدا کے گھر کی زیارت خود ہے، ایک چھوٹا بہت بڑی حج اس کو، عبادت ہے، چھوٹا حج کہا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا حج ہے، وہ میرے خیال میں اسی لیے ہے رکھا گیا کہ جو لوگ ظاہر ہے نہ کر سکیں۔ حج کے دنوں میں تو پابندیاں بہت بڑھ جاتی ہیں نا، کہ ان خاص دنوں میں جائیں اور قیام بھی زیادہ ہے۔ اور گرانے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ جی، تو عمرے کی جو سعادت ہے وہ ایک طرح سے چھوٹا حج ہے، آدمی کم سے کم وہاں حاضر ہو جاتا ہے، حج کے مقامات دیکھ لیتا ہے، طواف سعی کی صورت میں ایک حد تک اس عبادت کو، اصل بنیادی تو وہاں طواف اور سعی ہے نا، بیت اللہ اصل ہے، بیت اللہ کی حاضری ہے۔ حج میں یہ ہے کہ ساتھ کچھ اور اعمال بھی، رمی وغیرہ بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں عوامی شعور کی تربیت کے لیے اور خاص طور پہ جو اصحاب ثروت ہیں ان کو ایک دینی رخ دینے کے لیے اس میں میرا خیال میں دینی علماء کا، مذہبی علم کا بڑا کردار بنتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو آدمی اتنے پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ ایک دینی جذبے سے ہی کر رہا ہے نا، بالکل، وہ اسی لیے کر رہا ہے، ظاہر ہے ہم یہی سمجھیں نیت گے اچھی ہے، بار بار سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ احساس پیدا کرنا لوگوں میں کہ نیکی اللہ کے ہاں وہ اصل میں کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ آپ نے میرے خیال میں صحیح پہلو۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی متوجہ کیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ بھئی آپ ایسے عمرہ بھی ہمارے یہاں لوگ، اور رمضان شریف میں آپ دیکھیے لوگ بڑی تعداد میں عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر رمضان میں اتنا رش ہو جاتا ہے جو حج پہ بھی نہیں ہوتا، آخری عشرے میں خاص طور سے، تو وہاں یعنی لوگوں کے لیے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لاکھوں روپے عمرے پہ بھی خرچ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف سماج میں اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے، لوگوں کو پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، ہر ملک میں، یعنی خود سعودی عرب میں بھی لوگ کہتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بڑی غربت پائی جاتی ہے، لوگ جو دور دراز رہتے ہیں صحرا میں۔ تو یہ ہم مسلمانوں میں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ توجہ دلائی جائے لوگوں کو کہ آپ، یعنی ہم عبادت کم کرنے کو نہیں کہہ رہے، لیکن اس کی گرانی سے یہ پہلو پیدا ہو رہے ہیں جس میں ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہ اپنے عمرے حج پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اور میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، بجلی کا بل میں نہیں دے سکتا۔ تو یہ بھی انکریج کرنا چاہیے میرے خیال میں دینی علماء کو کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایک شخص خواہش رکھتا ہے پوری کہ میں عمرے پہ جاؤں، اور وہ کہتا ہے میں عمرے کے یہ 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے جو ہیں یہ میں نے مختص کر دیے، میں اپنے محلے کے غریب لوگوں کے بجلی کے بل دے دوں گا۔ ابھی اب یہ بات کر رہے تھے، آپ بھی بات کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں ابھی قربانی کا دن آ رہا ہے، تو ایک ایک گھر میں کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یعنی میرے محلے میں ایک صاحب ہیں، ان کے ہاں کوئی 10-15 بکرے، 7-8 گائے ذبح کی جاتی، تو اتنا بڑا وہ ہوتا ہے، اور سارا اور گوشت جو ہے نا وہ پھر تقسیم کرتے ہیں وہ بڑے۔ تو مجھے یہ ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ بھئی قربانی عبادت ہے، میں نے اپنے
خدا کے حضور جان کا نذرانہ پیش کرنے کا ایک علامتی اظہار کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے تسلسل میں، یہ ادا ہو جاتا ہے ایک جانور قربان کرنے سے۔ یہ جو باقی ہم کر رہے ہیں، اور اس میں خیر احناف کا جو نقطہ نظر ہے، فقہی نقطہ نظر ہے، اس کا بھی اس میں رول ہے کہ جو بھی صاحب ہر فرد جو کو کرنی ہے، جس پر واجب ہے، جس پر واجب۔ تو لیکن یہ کہ یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ یہ جو روپیہ ہے یہ کیونکہ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو پرابلم ہے نا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ گوشت کھا لیں گے عید والے دن، تو یہ ایک تحریک بنتا ہے کہ بھی قربانی کی جائے گی تو کچھ غریبوں کو، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں وہ جو آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی جینون محرومیاں ہیں، اور بچوں کی تعلیم کے مسئلے ہیں، علاج کے مسئلے ہیں، اپنی روزمرہ کی ضروریات کو منیمم لیول پر پورا کرنے کے مسئلے ہیں، اور یہ بہت بڑی آبادی ہے جس کے یہ مسئلے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ چند لوگ ہیں، یہ بہت بڑی آبادی ہے جس کے یہ مسئلے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء کی طرف سے یہ بات آئے کہ بھئی آپ عبادت کو کریں، لیکن اس میں جو اسراف کا پہلو پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، حج اور عمرے کی تکرار میں بھی یہی پہلو پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح قربانی ایک سے زیادہ کرنے میں بھی، اور یہ روایات میں موجود ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے تو قربانی کا عمل ہو گیا، یعنی ہر حال میں وہ جو ایک دین کا ایک شعیرہ ہے، اس کی علامت ہے، اس کا ایک بڑا اہم رکن ہے، وہ ادا کیا جائے، اس کو زندہ رکھا جائے کسی نہ کسی درجے میں۔ لیکن یہ جو محرومیاں ہیں، یہ آپ ذرا غور کریں نا، جس کے گھر میں 15 قربانیاں ہو رہی ہیں اور اس کے دروازے پہ آپ دیکھتے ہیں لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ منظر دیکھ کے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جنہوں نے تو کبھی پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں آپ دیکھیں یہ فراوانی ہے، تو اس سے جو محرومی کا احساس دو چند ہوتا ہے، اور جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو وائلنس ہے، لوگوں کی طبیعت کی تیزی ہے، ایک نفرت ہے، ایک اور محبت کی کمی ہے، باہمی تعاون کی کمی بہت ہے، بڑی وجہ یہ شاہد صاحب آپ کی کیا ہے؟ جی، میرے خیال میں 2 باتیں میں اس گفتگو میں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ فرق واضح رہنا چاہیے کہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ میری ذمہ داری ہے، مثلاً اس میں نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینا ہے، اسی طرح قربانی ایک الگ سے ایک عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قربانی خیرات کی نظر ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خیرات قربانی کی نظر ہو جائے، تو دونوں چیزیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ پاکستان کا جو انسان ہے، مسلمان ہے، اس کے ذہن میں دین صرف نام ہی ان چیزوں کا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قربانی حج پہ چلے گئے، اور کئی مراسم اور شعائر ہیں، ہاں ان کو اصل دین سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دوسری چیزوں پر توجہ نہیں رہتی۔ یہ بڑی صحیح بات آپ نے کی کہ جو اس کا حکمت کا پہلو ہے، یا ہماری جیسے تعلیم دی گئی ہے کہ اس میں تو اصل میں کچھ اعمال ہیں جو انجام دینے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں حج کرنے گیا تو وہ ایک احساس بڑا شدید، اس طرح جلدی عمر میں کر لیا تھا، تو یہ اس وقت تک سیکھا نہیں تھا اتنا کہ بھئی ایک فرض پورا کرنا، یہی جذبہ کچھ جیسی تنخواہ وغیرہ ملی شروع دنوں میں تو سوچا چلے جائیں، یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ اس کا کوئی مقصد بھی ہے، اس کے جو مختلف فرض کیوں کیا گیا، یہ کیوں فرض کیا گیا، مجھے اس سے میں اس کو کیا لے کے گھر واپس آؤں گا، اور کیا جذبہ لے کے مجھے وہاں جانا ہے۔ اسی طرح سے قربانی، اسی طرح سے عید کی نماز، بقرعید کی نماز۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پہلو ہے نا حکمت کے، یہ جتنے ہم نمایاں کریں گے دین کی مختلف جو چیزیں ہیں ان سب کے، تو وہ خود بخود وہ چیز ایڈریس ہو جاتی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، یعنی انسان ہمدردی اور خیر خواہی اور غریب سے محبت، یہ تو دین کا تقاضا ہے نا۔ اگر یہ پیدا نہیں ہو رہا اور ہم عمرے پہ عمرہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور میں خیال میں دیکھیں یعنی بڑی باتیں ہماری 4-5 ان سب میں یہ جو مواسات ہے، یہ پوری طرح شامل ہے، غمخواری اور لوگوں کے ساتھ ایک وہ سب میں نمایاں، یعنی نماز باجماعت ہے تو وہ اجتماعیت پیدا کرتی ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں دوسروں کے بارے میں احساس پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کی ضرورتیں، قربانی اسی لیے ہے کہ وہ لوگ گوشت کھائیں، حج کا سفر اسی لیے ہے کہ،
اور اس میں اجتماعیت اور وحدت اور ایک جیسا لباس، تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک بات، تو وہ چیز اگر ہمارے باہمی معاشرتی رویوں میں نہیں ڈھلتی، اس سے وہ قدریں وجود میں نہیں آتی جو مسلمانوں کے مابین ہونی چاہیے، خیر خواہی کی، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرنے کی، تو پھر تو یہ صرف مراسم ہے۔ بالکل، اور وہی بات اس پہ صادق آتی ہے، اللہ قربانی کے بارے میں اللہ نے کہی کہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، وہ تقویٰ جو دل میں ہے وہ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کی جو آبیاری ہے اور اس کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کی تربیت ہے، وہ بس ہے جس کی طرف توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ حج جو مختلف جو اس کے اخراجات ہیں وہ پہلو سے الگ الگ ہو گیا، کچھ یہ غریب آدمی کا حج ہے، ایک امیر آدمی کا حج ہے، تو وہ جو منی کی رہائش ہوتی ہے یا عرفات کا بھی قیام ہوتا ہے، وہاں پر بھی اب ایک فرق نظر آتا ہے۔ بھئی احرام تو مجبوری ہے، اس میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اس کو بھی میرا خیال ہے ہمارے علماء کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ جس کو حضور نے فرمایا نا کہ امتیاز نہ آنے دو اپنے اندر۔ یہ میرے خیال میں علماء کو متوجہ بھی کرنا چاہیے، اور اس میں جو سعودی حکومت ہے ان کو بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ وہ اس کو تو یعنی حج کو تو انہوں نے بالکل کمرشلائز کر دیا ہے، اور مالی وسائل کے تفاوت وہاں پہ بہت نمایاں ہو گیا۔ جب حج پہ گیا تو وہ جو اس طرح کے لوگ تھے جو زیادہ خرچ کر کے آئے ہوئے تھے، تو وہ لگ رہا تھا کہ جیسے پکنک کا پوائنٹ ہے، یعنی وہ عبادت کا ماحول ہی وہاں مجھے نظر نہیں آیا۔ اور بلکہ سعودی حکومت نے خود ظاہر ہے وہ ان کے اس میں مالی کچھ چیزیں بھی وابستہ ہیں، تو انہوں نے بہت اس میں بے اعتدالی پیدا کر دیا، اور خود اپنے اہتمام میں وہ ایک شاہی حج بھی کرواتے ہیں، اور اس کی جو مراعات ہیں، آسانیاں ہیں، اس میں انہوں نے کئی فقہی چیزوں کو بھی بائی پاس کر دیا، اور رخصتیں دیکھ کے، تو وہ خود انہوں نے یعنی ایک متعارف کروا، بجائے اس کے کہ اس کو ڈسکریج کریں، بجائے اس کے کہ اس میں وہ ایک مساوات پیدا کریں اور اس کو نہ ہونے دیں، وہ خود ایسے اقدامات کر رہے ہیں اور اس کو یعنی ایک طرح سے حوصلہ دے رہے ہیں۔ میرے خیال ہے اس میں تو وہ علماء کرام کو بھی خاص دعوت دیتے ہیں، نہیں، علماء کرام ہی کو وہ اصل میں لے کے تو جاتے ہیں۔ اب وہ یہ تو وہی بات ہے، ہمارے علماء کو تو مثال بننا چاہیے اس بات کی، تو ہاں کہ وہ عام آدمی کی جگہ کھڑے ہوں، اور ہاں چلیں کوئی یعنی دیکھیں نا، وہ کمزور اور بزرگ لوگوں کے لیے تو ہمیں شریعت میں بھی ملتا ہے کہ ان کے لیے آپ کا الگ اہتمام کریں، جس میں ان کو آپ بچائیں زحمت سے، اور یہ تو حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کریں، بزرگوں کے لیے کریں، اور ایسے لوگ جو نہ کریں، لیکن یہ کہ پیسے کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر آپ وہاں اپنے آپ کو ایک VIP پلگرم بنا یہ دیں، وہاں پر اب نمایاں یہ دین کی نظر آتا ہے، یہ بات میرے خیال میں ڈسکریج ہونی چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کو کم سے کم نمایاں کرنا چاہیے، علماء کو اس بات کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا جو پہلو ہے کہ بھئی جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو بہت سپورٹ کیا جائے، ان کو راحت چاہیے، ان کو سہولت چاہیے، ان کو ضرور دیں، بوڑھے لوگ ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک چیز میں نے دیکھی، آپ نے بھی ضرور نوٹ کی ہوگی کہ ہندوستان پاکستان کے علاقوں سے عام طور سے بوڑھے لوگ حج پر جاتے ہیں، دنیا کے کچھ علاقوں سے جوان لوگ آتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیے فار ایسٹ کے جو لوگ ہیں وہ عام طور سے شادی کرنے کے بعد حج پہ جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے لوگ بیچارے ساری زندگی کی چیزیں مکمل کر کے، بچیوں کی شادیاں کر کے ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ 65 سال 70 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو ویسے ہی فزیکلی بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، میرے خیال میں غور طلب بات ہے کہ آپ جب بھی کوئی دینی فریضہ انجام دینے لگیں تو اس میں تو سبقت کرنی چاہیے، یعنی اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو ریالٹیز ہیں کہ وہ بیچارے 60-70 سال سے پہلے کیوں نہیں جا سکتے، ان کے حالات ہی نہیں ہوتے، حالات نہیں ہیں، سماجی ریالٹیز بھی ہیں نا۔ بچوں کی شادیاں اصل میں ہمارے پاکستان کا جو نظام، بلکہ ہندوستان بھی شامل کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے مرنے تک سنبھالنا ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ شادی کا پہلے پڑھانا ہے، پھر شادی کرانی ہے، شادی کے بعد بچے بھی سنبھالنے ہیں آپ نے، دادا دادی نے، تو وہ ایک لمبا ہم نے بنایا، فیملی سسٹم ہمارا اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے یہی فکر لگا رہتا ہے کہ میں اگر حج پہ چلا گیا تو ان کا کیا بنے گا، تو وہ پھر ایک لمبا کام ہے۔ پھر دوسرا یہاں یہ بات کہ ہمیں کوئی فریضے میں ادائیگی کے لیے بے چین ہونا چاہیے، یہ بات جلد سے جلد موقع فراہم ہو، اور یہ بڑے بھی سوچیں چھوٹے بھی سوچیں، اس کی منصوبہ بندی کریں، عام طور سے نہیں کی جاتی۔ میں اب بچوں سے بھی اپنے بات کرتا ہوں تو ان کے یہاں بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ مجھے حج کرنا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن حج کی طرف ابھی دھیان نہیں ہے، ابھی کریئر ہے، ابھی کچھ اور کام کرنے ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، سب دیکھ لیں گے۔ جن کے پاس وسائل ہیں وہاں پر بھی اس کا، جیسے آپ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، حضور نے فرمایا جس کے دل میں یہ امنگ نہیں ہے
کہ میں حج پر جاؤں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جن کو دیا ہے خدا نے ان کے ہاں تو یہ بے قراری ہونی چاہیے کہ میں اس کے گھر کا. وہ ہمارے بچے ہمارے جیسے بن رہے ہیں نا، جو ماحول ہے پورے پاکستان کا وہی بنیں گے. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں سے بے پرواہی نہیں کی تو اپنے بچوں سے کیسے بے پرواہی کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ایک اور پوائنٹ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، اور وہ ہے کہ جو ایک سماجی قدریں ہیں یا جو ہماری زندگی کا جس کو لائف سٹائل کہتے ہیں، جیسے آپ نے بیان کیا کہ بھئی تعلیم ہے، شادی ہے، کریئر ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، میں اس بیچ میں سے میں 40 دن نکال لوں، اتنی رقم بھی اس کے لیے نکال لوں، تو چونکہ تو استطاعت پر مبنی ہے نا، تو ابھی تو نہیں استطاعت ہوئی، تو وہ سیریسنیس نہیں پیدا ہوتی اس کے بارے میں. اگر دین کا صحیح جذبہ ہو تو بہت انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ بھی ہم نہیں لوگوں کو سکھاتے، عام طور سے نہیں سکھاتے. ہاں، یعنی اس کے لیے کوئی اثار، کوئی قربانی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بھئی میں اپنے لیے اس کو پیسے جمع کر رہا ہوں، بچوں بھی پڑھا بھی رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں کوئی جوانی میں صحت کی عمر میں حج کو پرائرٹی میں آنا چاہیے. وہ جو بے پرواہی کی نوعیت کی ہے ہمارے ہاں، بالکل بالکل ایسا. اچھا، ایک پہلو سے میرے خیال میں حج کو اور بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کو ایک عالمی سطح پر دیکھیں، ایک مسلم دنیا ہے، اس کا ایک مرکز ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں سب مسلمان جمع ہوتے ہیں، کیا اس کا کوئی آفاقی پہلو بھی ہے؟ جو ابھی بات کر رہے تھے نا یہ عمار صاحب، تو اس میں یہ تھا کہ جو مہنگا ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے لیے مل کر سارے ملکوں کو اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ حج ایک تو ویزا فری ہو جائے، جو کنٹرول جو کرنا کریں، دوسرا اس کے اوپر اخراجات لوگوں کے کم ہوں، اور باقاعدہ ایک فنڈ مقرر ہو کہ جس میں غریب لوگ آرام سے جو استطاعت نہیں رکھتے وہ حج کر سکیں. تو ایک تو انٹرنیشنل پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری قومیں وہاں اکٹھی ہوتی ہیں، کالے گورے جو جن کی برابری کا معاملہ ہے وہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک بڑی برادری وجود میں آتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور برابری کا ایک ایسا، لیکن وہ ہم نے خراب کر دیا جو یعنی وہ جس کو مسلم امہ ہم کہتے رہتے ہیں اور اس کا نوحہ پیٹتے رہتے ہیں روز کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو غالباً حج سے بہتر کوئی اور جگہ یا فورم یا موقع نہیں ہو سکتا جس کو مظاہرہ ہو سکے جہاں پر. تو اس کو اگر جیسے حج کا خطبہ ہی ہے یا حج کے موقع پر کوئی خاص اہتمام ہے، تو آپ کچھ فرمائیں طالب صاحب، آپ کیا سوچ ہے اس بارے میں؟ اچھا، یہ ویسے جو پہلو ہے نا حج کا، ایک عالمی سطح کا ایونٹ ہے یہ، اور پوری دنیا کے ممالک سے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ وہاں جمع ہوتے ہیں. اور جب میں نے سفر کیا حج کا تو وہاں جو میں نے ہر قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ ایک ہی رنگ میں ہیں، ایک ہی ایکٹیویٹی میں ہیں. یعنی وہ جو ڈفرینسز ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ حج کی جو ساری منا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم مزدلفہ میں ہیں، وہاں عرفات میں ہیں، ہم رمی جمرات کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم جو بھی ایکٹیویٹی حج کی کر رہے ہیں، اس میں ہم سارے لوگ ایک ہی رنگ، ایک ہی رخ پر، ایک ہی حال میں، ایک ہی کیفیت میں، ایک ہی لباس میں ہیں. تو یہ جو اس کا پہلو ہے یہ بہت ہی یعنی وہ ہے، گہرا ہے. ظاہر ہے اس کو جب میں نے محسوس کیا وہاں کہ ہم سب ایک ہیں، اور ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور باہر بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں آ سکے. یعنی یہ تو ہو رہا ہے نا ایک پیسو طریقے سے، خود بخود ہو رہا ہے، تو آپ کی طرح کا ایک حساس انسان اس کو آبزرو کر لیتا ہے. لیکن اس سے فائدہ اٹھا کے کہ کوئی پیغام، کوئی خاص ایکسرسائز، کوئی لوگوں کے درمیان رابطہ، یا کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کا احساس اور اس قوت کا اس مظاہرہ، یعنی یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، کوئی ہم مس کر رہے ہیں کوئی چیز. اصل میں وہ جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے نا حج کی، سنت متواترہ، اس میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے اس میں یہ ڈالا نہیں ہے، کیونکہ حج کو پھر ہم نے پولیٹیسائز کر دیں گے، یہ تاثر ایک ابھرے گا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں اس میں زیادہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ عبادت ہی اس کو رہنا چاہیے. طالب صاحب کی بات سنتے ہوئے ایک بات یاد آئی کہ ایک بلیک نے کہا حج کرنے آیا، تو کہتا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا اچھا گورے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور سانولے بھی مسلمان ہوتے ہیں، میں سمجھا بلیکس مسلمان ہوتے ہیں. بالکل، یعنی لوگوں کو یہ بات ہے نا، کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تو احساس ہوا کہ بھئی یہ رنگ رنگ کے جو لوگ آ جاتے ہیں تو ان میں سے کتنے مسلمان ہیں. لیکن اس میں کیا حرج ہے اگر اس موقع پر ایک ورلڈ اسمبلی آف مسلمز ہو اور وہ بیٹھ کے مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں کوئی بات بھی کریں، جب حج پر
یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تم جاؤ تو کچھ خرید و فروخت بھی کر لو اس سیزن میں. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا آخر کہ کوئی مسلمانوں کی اس اسمبلی کا یہ فائدہ اٹھا لیا جائے؟ ظاہر ہے اس کو پولیٹیکل نہ بنایا جائے, اس کا وہ پہلو تلاش کر لیا جائے جو نان کنٹروورشل ہو, کچھ جو اگریڈ چیزیں ہیں وہ ہوں, اور کامن جو ایلیمنٹس ہیں فائدہ تو اٹھایا جائے. اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کے بارے میں کبھی کچھ سوچا نہیں گیا. یعنی یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب کی سرکار نے اس کا مالی فائدہ بہت اٹھایا اور وہ ان کے لیے بڑا ذریعہ آمدن بن گیا, وہ چاہے وہ عمرہ ہو یا وہ حج ہو, تو آپ اس کو دیکھتے ہی ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی خیر کے پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے. ہاں, وہ بنیادی طور پر اس میں وجہ تو سیاسی ہے, کیونکہ اگر تو جیسے جب یہ 1 صدی پہلے آل سعود کی حجاز پہ قائم ہو رہی تھی حکومت, تو ایک بڑا کنسرن پورے عالم اسلام میں یہ تھا کہ جو حجاز کا علاقہ ہے, کیونکہ یہ مختلف سیاسی طاقتوں کے رہا نا, عثمانیوں کے رہا, پھر مصریوں کے, پھر فاطمیوں کے, پھر تو اور ظاہر ہے کہ سیاسی طور پر جس کا بھی حجاز پر کنٹرول ہوگا اس کی پھر عالم اسلام میں ایک بڑی حیثیت بن جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ اس وقت اٹھا بھی تھا اور ایک تجویز بڑی سنجیدہ علمی حلقوں میں آئی کہ حجاز کے خاص طور پہ حرمین, ان کو پورے عالم اسلام کی سطح پر کسی ایک گورننگ باڈی, یہ الگ اتھارٹی بن جائے, تاکہ اس میں کوئی سیاسی پہلو یا کسی ایک سیاسی قوت کے نفوذ کا یا اس کے پریولیج کا یہ, اور وہ سب مسلمان ممالک مل کے اس کی کسٹوڈین بن جائیں, اس کے کسٹوڈین بنے اور معاملات کو وہ. لیکن ظاہر ہے تجویز اچھی ہے, پریکٹیکلی وہ چلی نہیں نا, تو ظاہر ہے جس سیاسی قوت کا وہاں پر تصرف ہوگا اس میں دوسرے خطرات ہوتے ہیں, جیسے ویٹیکن کافی سٹی بن جائے گا یہ. تو اگر اس طرح کا کوئی ہوتا نا کہ کوئی عالمی مسلمانوں کی تنظیم یا کوئی ادارہ اس کا انتظام, تو پھر شاید یہ پولیٹیکلی ممکن ہوتا کہ اس موقع پر جو بھی لوگ جمع ہیں ان میں زعماء بھی ہوں گے, ان میں مذہبی لوگ بھی ہوں گے, وہ پھر کوئی ایک ورلڈ اسمبلی قسم کی کوئی چیز بھی کریں جس پہ حقیقتاً نمائندگی ہو پورے عالم اسلام کی, اس کے کنسرنز کی, اس کے مسائل کی. تو موجودہ حالات میں تو ظاہر ہے وہ ہے نہیں, تو پھر توقع کرنا مشکل ہے, کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے مسلمان ممالک بٹے ہوئے ہیں نا, سیاسی اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں. تو پھر وہاں خطبہ حج میں ایک عمومی سا دینی پیغام, مجھے تو وہ بڑا بے روح سا لگتا ہے جو حج کا خطبہ ہوتا ہے. نہیں, وہ وجہ یہی ہے نا کہ وہ کنٹرولڈ, یعنی مسلمانوں کی ایسپریشنز کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود خطیب آزاد بھی نہیں ہوتے, وہ ہاں, تو وہ ایک کنٹرولڈ خطبہ ایسا ہی ہو سکتا. ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ اس طرف لے کے جائیں گے حج کو, تو امریکہ پابندی لگا دے حج پہ کہ نہیں یہ امت اکٹھی نہ ہو جائے دوبارہ. نہیں, اتنا اس بڑے لیول کے اوپر امریکہ اس طرح سے اتنی چیزوں کو میرے خیال میں ایڈریس کرے گا. وہ مختلف طرح سے کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے نا اس بارے میں. اور جس طرح سعودی عرب اب تبدیل ہو رہا ہے, وہاں تو معلوم نہیں کہاں پہنچے گا. کیونکہ اس بار جب میں گیا کوئی 1.5 سال پہلے, تو میں نے دیکھا کہ حرم کے بہت نزدیک بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, اور بالکل اچھا نہیں لگتا. اس کا مطلب دور جاہلیت جیسا وہ میلے ٹائپ بنتا ہے, وہ اچھا نہیں لگتا. اور یہ عمرے کے زمانے میں بتا رہا ہوں. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کو جو دینی پہلو ہیں, اس کی حکمتیں ہیں, اس کی جگہ کی جو تقدس ہے یا وہاں کے آداب ہیں, اس کے بارے میں بات کرنے, اس کو بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. پیسہ اصل میں اتنا ہر چیز کو انوالو ہو گیا نا اس پورے عمل میں, تو جتنا پیسہ انوالو ہوگا تو پیسہ تو پھر اپنے ساتھ اپنی ساری خرابیاں لے کے آئے گا. یعنی نمائش بھی لائے گا. جو سب سے زیادہ تکلیف جس چیز کو, پتہ نہیں آپ حضرات کا کیا خیال ہے, کہ جو اس میں پورے ماحول میں جو سب سے انسگنیفیکنٹ چیز نظر آتی ہے وہ کعبہ شریف ہے. یعنی وہ اب نظر ہی نہیں آتا کہیں سے. یعنی عمارتوں کا وہ ازدحام ہے کہ وہ, یعنی حقیقت یہ ہے کہ آج سے کوئی 20-25 برس پہلے لوگ تلاش کرتے تھے ایسی رہائش تاکہ دور سے بھی کعبہ نظر آتا ہے. لیکن یہ انہوں نے کیا سوچ کے, ایک تو ہر 2-4 سال بعد سب ڈھیر کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت بھی جو عمارتیں ہیں, اور بہت دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. میرا خیال ہے کہ اس کو بھی نمایاں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے میقات سے اندر کوئی بلڈنگ نہیں بننی چاہیے, بالکل بند کر دینی چاہیے. اور لوگ آ جائیں, لاریز پہ آ جائیں, چلائیں, شٹل چلائیں, لوگ پہنچ جائیں وہاں پہ. یہ ایک ہے غور طلب بات, افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. یعنی پہلے مجھے یاد ہے کہ آپ کعبے میں جب داخل ہوں
تو وہ جو اس کی پہلی نگاہ پڑتی تھی، اس وقت ہم نے اس وقت تو پھر تصویریں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں، ٹی وی پر بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب اس کا ایکسائٹمنٹ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ اب تو نظر ہی نہیں آتا. ایک تو 1000 اس میں رکاوٹیں ہیں اور رش اتنا ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پر تو مردوں کے جانے کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی بار صرف جا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں، طواف کی بھی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں عمارت نظر نہیں آ رہی ہوتی. بلکہ مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی، پتہ نہیں آپ حضرات کا کیا خیال ہے، آپ چاہیں تو اس پر بات بھی کر لیں، کہ وہ جو تیسری منزل کے اوپر ایک طواف ہوتا ہے وہ اس الیکٹرانک سواری پہ ہوتا ہے. تو اس کو تو میں نے کہا اچھا، اسی نے مجھے کہا کہ بھئی وہ اوپر بہت طویل ہوتا ہے تو آپ ایک بار وہ لے لیں. تو میں بیٹھ گیا اس میں. اس کے بعد تو مجھے مسلسل یہی خیال ہوتا رہا کہ یہ میں کسی رائڈ پہ ہوں. جیسے ایک عموماً ایک تھیم پارک کی رائڈ ہوتی ہے، وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ بے شک لمبا طواف کر لیں، ہاں جی، بے شک 1.5 گھنٹے میں کر لیں، چل رہے ہیں، چل تو رہے ہیں نا، مشقت کر رہے ہیں، وہ احساس میں معذوری کی بات الگ ہے. وہ معذوری کی بات الگ ہے. وہ تو آپ نیچے بھی کر سکتے ہیں، ویل چیئر پہ کر لیں، ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں. میں نے خود والدہ کو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کو جن سے اس کی روح متاثر ہوتی ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ورنہ اگر ہر چیز کو صرف کمرشلی دیکھا جائے تو وہ ساری جو فیلنگ ہے وہ جاتی رہتی ہے پھر. اچھا، میرا خیال ہے تھوڑی سی بات ہم عبادت کا پہلو جو ہے حج کا اس پر کر لیں، کہ یعنی جو حج کا سفر ہے، احرام ہے، آپ تیاری کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا سفر ہے، یہاں سے اپنے وطن سے وہاں تک کا سفر ہے، پھر وہاں پہنچنے کے بعد کچھ کرنا ہے. تو وہ دراصل کیا ذہنی تیاری ہے اور کیا اچیو کرنا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ حضرات صرف فقہی پہلو سے بتائیں کہ بھئی کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یعنی وہ کیا جذبہ ہے اور کیا مقصد ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. مجھے نا اس میں جو آپ نے جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ جو تلبیہ کے کلمات ہیں وہی ساری روح ہے، یعنی حاضری کا احساس، حاضری کا احساس، خدا کے گھر جانا، کہ وہ جو لبیک اللہم لبیک، اور پھر توحید کا اقرار، لا شریک لک. تو یہ جو ہے یہ ایک کیفیت ہے ان جملوں کو ادا کرنے میں، اور احرام باندھتے ہی یہ کہنا ہے، یعنی احرام کا جو عمل ہے اور کعبہ پہنچنے تک، ہاں کعبہ پہنچنے تک، تو اس میں یعنی گویا میں نے یہ اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا، یا بلکہ جو کہنا ہے کوئی بلاوا آیا ہوا ہے، میں جا رہا ہوں، میں حاضر ہوں جی، میں حاضر ہوں. اچھا پتہ نہیں آپ کا تجربہ کیا ہے کہ جو کبھی قافلوں کی صورت میں جو بسوں میں یا جب لوگ اس کو باقاعدہ ایک خاص سب مل کے کہتے ہیں تو وہ اس کیفیت سے آدمی بچ نہیں سکتا. جی، وہ کیفیت سماعی اور ہوتا ہے. وہ لوگ، میں دیکھا ہے لوگوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں بالکل، اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کی روح پا لیتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا میرے خیال میں کہ یہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ خدا کے ہاں حاضری کا احساس، یہ اس کی اصل ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اذان دی تھی نا، اذن للناس فی الناس، اور پھر رسپانس ہے اس کا. قرآن نے منظر کیا کھینچا ہے، یا تو کا رجالن بالکل والا کل ضامر، ہر طرف سے، کل فج عمیق، ہر طرف سے پیدل بھی آ رہے ہیں، کمزور سواریوں پہ بھی آ رہے ہیں، اچھی سواریوں پہ بھی آ رہے ہیں، ہر گھاٹی سے. اس میں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل اسپیکٹ بیان کیا ہے کہ ساری طرف سے لوگ کھنچے آ رہے ہیں، ساری طرف سے لبیک کہتے ہوئے. کیا اور جو 5000 برس پہلے ایک آواز لگائی گئی تھی اس کے بعد. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اسپرٹ جو ہے وہ باقی رکھیں آپ، جب تک آپ وہاں طواف زیارت کہتے ہیں نا جو آخر میں ہوتا ہے. بالکل جو حج کا مرکزی طواف ہے جو فرض ہے، طواف تو ظاہر ہے پہنچتے ہی پہلا کام آپ نے طواف کرنا ہے، لیکن وہ طواف گویا وہاں پہنچنے کا طواف ہوتا ہے، طواف قدوم اس کو کہتے ہیں. پھر نکلتے وقت پھر طواف کرنا، رخصتی کا طواف، اور پھر حج کا جو مرکزی فرض طواف ہے، طواف زیارت. یہ اس میں صحیح کے بارے میں بتائیں کچھ، صحیح کس مقصد سے ہے اور اس میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا جذبہ، کیا دعائیں، کیا حکمت ہے اس کی. صحیح کی اگر روح کیا ہے، اس کے لیے لفظ ہماری دینی روایت میں تو صحیح کا مستعمل ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو جیسے تعبیر کیا ہے طواف سے ہی تعبیر کی ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح جیسے ہم بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، قربان کا اور اس میں جو ایک وارفتگی کا یا ایک والہانہ پن ہے، تو
اللہ تعالیٰ اس کو جب یہ صحیح کے چکر کاٹنے کو بھی طواف سے تعبیر کر رہے ہیں تو روح وہی ہے، یعنی اپنے آپ کو پیش کرنا قربانی کے لیے یا قربانی کی تیاری سے پہلے وار دینا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو وار دینا. تو یہ وہ بیت اللہ کے گرد ہے طواف، اور یہ ان دو مقامات کے ادھر سے ادھر سے صفا اور مروہ کے، اور ان کی گنتی بھی وہی ہے. مروہ قربان کا ہے نا، تو صفا سے مروہ تک تو صفا اور مروہ کا طواف ہے اور بیت اللہ کا ہے وہ بھی طواف ہی، اور ان دونوں کو اللہ نے اس لیے شعائر اللہ قرار اس میں اصل نقطہ یہ جو ساجد صاحب بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ قربان گاہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وہاں ہوئی ہے. اور یہ قدیم جو روایتیں ہیں اس میں تو معبد کے ساتھ قربان گاہ ہوتی ہے، تو حرم بھی ایک معبد ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک قربان گاہ ہے جو اب بہت پیچھے کر دی گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے ساتھ بھی رسوم وابستہ ہیں اور ان میں یہ رسم ہے طواف کے پھیرے لگانے کی. اصل میں نظر کے پھیرے کے لفظ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے کہ یہ قربان گاہ کے جس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ نظر کے پھیرے اس کے لگائے جا رہے ہیں. اور یہ انسان بھی جب ہم بھی تو حاضر ہو رہے ہیں نا، اور حاضر ہو کے ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور خود پورے دین کا نام اسلام ہے یعنی سپردگی. تو یہ جو سپردگی ہے اس کا ایک بڑا مظہر ہے حج کی عبادت کی صورت میں. اس لیے بعض علماء نے کہا نا کہ یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، بدنی بھی، مالی بھی، جی وہ تو ظاہر ہے، سب کا مجموعہ ہے. اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا ہے. لیکن میرا خیال ہے سب کو جمع کر کے رکھنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. کیونکہ یہ جو نا اصل میں مجھے لگتا ہے کہ خدا کے حضور پیش ہو گئے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ پوری ایک تصویر سی بنتی ہے حج کے پہلو. اور اس کا وہ جو حصہ ہے جس میں آپ رمی جمرات کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اس میں پھر وہ سٹرگل ہے یا وہ سارا جہاد ہے جو شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف جو ہم کو پہلے دن سے کہا گیا کہ یہ تمہارا بڑا دشمن ہے اور اس کو بھیج دیا میں نے، اور تمہاری اب قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ ایک جنگ ہے، دشمنی ہے. اور تو وہ اس کو بھی ایڈریس کیا گیا. اس کو بھی بہت نمایاں کرنا چاہیے. جو بات ہے نا، قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے کہ ابلیس اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں اس کو دشمنی کی حالت میں اس کے ساتھ رہنا ہے، یعنی صلح کا کوئی وہ نہیں ہے قیامت تک. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی رکھو، بنا کے رکھو، سمجھو اس کو دشمن. تو وہ یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور حج میں اس کو اپنے کلائمیکس تک پہنچا دیا، علامتی طور پہ ظاہر بھی کر دیا گیا کہ اس طرح ہم نے باقاعدہ مارا ہے اس کو، کنکریاں ماری ہیں علامتی طور پر. ظاہر ہے وہ سارا وہ مارنا تھا تو علامتی ہے نا، وہ سارا استعاراتی ہے ایکٹیویٹی جو بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر یہ جو احساس ہے کہ یہ ابلیس میرا دشمن ہے اور اس کی ضروریت. سورہ حج میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ 3 باتیں کہی ہیں. ایک کہا ہے کہ یہ منافع کی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے یہاں پر، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں اور جانوروں کو ذبح کریں. یہ جو 3 باتیں نا یہ اہمیت رکھتی ہیں حج کے پہلو سے، کہ یہ اصل میں خدا کے حضور کو نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ سارا کچھ وہاں پورا ہوتا ہے. یہ ایک حج کی کیفیت جو ہے نا وہ جامع سی ہے. یعنی وہ علامتوں سے یا کچھ اعمال سے یا کچھ مناسک سے وہ چیزیں ہم جب ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ سب حکمتیں ہیں اور وہ مقاصد ہیں جس کو یہاں کہا گیا کہ وہ منافع کی چیزیں ہیں تمہارے لیے. اور پھر اپنی گندگی صاف کرتے ہیں، یعنی ایک تزکیہ لے کر آدمی واپس آتا ہے، پاکیزگی حاصل کر کے واپس آتا ہے. پاکیزگی ظاہر ہے کہ آج کل کے زمانے میں سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے، پاکیزگی، یہ ہے کیا چیز. جو ہماری نسل تک تھی میرا خیال ہے کچھ سمجھ آتی تھی، اب تو مشکل ہو گیا. یہ اب تو صفائی کے معنوں میں لفظ جو ہے، اصل میں تو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ریفریش کر لینا اور اتنا اس کو یعنی اس درجے پہ لے جانا کہ اس کے بعد آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں ایک پاکیزہ شخص بن کر یہاں سے نکل رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کی تعبیر ایسی کی ہے نا کہ جب یہ ساری مشقتیں اٹھا کے اور اس طرح خدا کے ساتھ ایک وارفتگی کا تعلق کتنے دن تک قائم رکھ کے اور پھر اس کا اظہار کر کے اور پھر اس میں جو ساری پابندیاں عائد کی گئیں ان کو آبزرو کرتے ہوئے جب ایک آدمی عمل مکمل کر لیتا ہے تو وہ
ایسے ہی ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ یہ احساس رکھ کے جب اس وہاں کی یہ سارے کام جو کرتا ہو. جو اس کی روح ہے اور اس کی جو یعنی اس اسپرٹ کے ہے، گناہوں کو دھو دیا گیا ہے، گویا اس کی اندر کی جو غلاظتیں تھیں عقیدے کی، عمل کی، وہ صاف ہو گئی ہیں. تو اچھا یہ جو ہے نا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس وقت، میں یہ دیکھتا ہوں کہ نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت بھی، جو آپ نے بھی اس کو بیان کیا پہلے، کہ ہمارے ہاں جو ہے نا رسم قاعدے ضابطے کے مطابق ہو جائے. وضو اس ہے کے تو فرائض کون سے ہیں، ہاں، اس کے مستحبات کون سے ہیں، کون سے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں. تو ہمارا زیادہ رخ جو ہے وہ پرفارمنس کی طرف ہے، ظواہر کی طرف ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، وہ قاعدے ضابطے کے مطابق ہو، جو قوانین ہے اس کے مطابق ہو جائے. جو اس کی روح ہے، جو اس کا باطنی پہلو ہے، جو خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے اس میں برکات ہیں یا اس کی اہمیت ہے، اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. اچھا، یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس طرح کی جو باطنی استحضار ہے یا خدا کے ساتھ تعلق میں گہرائی ہے، اس کا لیول کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ بھئی یہ نظر انداز ہو جائے اور محض رسم بن کے رہ جائے، یہ میں نے حج پہ بھی دیکھا کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حج کرنے آیا ہوں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ سب. لیکن جو ایک قلب کی تبدیلی، جس کو ہم تزکیہ کہہ رہے ہیں یا طہارت کہہ رہے ہیں، وہ پروسیس مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آیا بعض لوگوں کے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری عمومی دینی تربیت میں نقص کے اثرات ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے وہ آپ کو روزے میں بھی نظر نہیں آتا، وہ نماز میں بھی نظر نہیں آتا. ورنہ اگر سوچیں کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہو اور مسجدوں میں ہم اس کو دیکھتے ہوں، وہ کاروبار میں بے ایمانی تو نہیں کر سکتا، وہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا. تو یہ مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو یا تقویٰ کو عبادت کے ساتھ لنک نہیں کیا. کیونکہ عبادت کا اگر یہ تصور ہے کہ وہ خدا کے حضور پہنچنا ہے اور اس سے میری پیشی کا ایک موقع ہے، یہی ہے نا. مسجد میں حاضری ویسی ہی جیسے کعبے کی حاضری ہے، ویسے ہی ہے نا. وہ بھی ایک طرح کا لبیک ہی ہے، تو وہ چھوٹے پیمانے پر صحیح. اگر بھی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سکھایا ہی نہیں کسی نے، مگر جی آپ مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، یہ وضو ایسے ہوتا ہے. کبھی کسی نے بتایا کہ بھئی یہ ہاتھ دھونے سے اصل میں میرا نفس بھی دھلتا ہے، چہرہ دھونے سے، جیسے حضور کی آتا ہے روایات میں کہ وہ اصل میں باطن کا تزکیہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ. ظاہر میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ٹخنے سے اوپر دیکھ لینا چاہیے ایڑیاں صحیح بھیگ گئیں کہ نہیں بھیگ گئیں، داڑھی کے سب بال بھیگ گئے نہیں بھیگ گئے، اس پر زور بہت ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک بڑا مسئلہ ہے جو صرف حج سے ریلیٹڈ نہیں. ہاں، یعنی ظاہری جو مراسم یا اس کے قاعدے ہیں ان کی بھی ظاہر اہمیت ہے. یعنی بے احتیاطی سے وضو کرنا بھی آف کورس ٹھیک ہے، وہ فارم کی بڑی امپورٹنس ہے، نماز کے جو آداب ہیں ان کی. لیکن اس پہ ایکسکلوسیولی توجہ مرکوز کر دینا کہ یہ اگر چیزیں پوری ہو گئی ہیں تو بس نماز اوور ایمفیسس ہو گیا. لیکن وہ اس کا پیغام شامل نہیں ہوا. مطلب قرآن جیسے کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر وہ نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہی نماز تو ہو گئی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے لازم کی تھی وہ نہیں ہوئی. حضرت عمر اس لیے، لیکن یہ لوگوں کو یہ اصل میں فرق سمجھانا یہ بھی اہم ہے کہ عام طور پر انسان ہے نا، ہم سب انسان ہیں اور کمزوریاں ہم سب میں ہوتی ہیں. تو اس رجحان میں مبتلا ہو جانا یہ ہر مذہبی کمیونٹی کا ایک عمومی مسئلہ رہا ہے کہ مراسم کو اہمیت دے لینا اور ان سے جو ہمیں سبق وہ نہ، یہ سب میں رہا، یہود میں بھی رہا، نصارہ میں بھی پیدا ہوا، ہمارے اندر بھی ہے. لیکن مذہبی علم کا جو کام اور کردار ہے کہ وہ اس دھوکے میں پڑنے سے لوگوں کو بچائے، اور اگر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تو متنبہ کرے کہ بھئی صرف مراسم ادا کر لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے اگر آپ کی شخصیت اور. لیکن صحابہ یہ کرتے تھے کام.
وہ آپس میں تذکیر کرتے تھے، تذکیر بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی متنبہ. حضرت عمر کا بڑا مشہور قول ہے کہ کسی آدمی کا تمہیں نماز اور روزہ یہ دھوکے میں نہ ڈالے، کہ انہیں ایک ہو گیا. وہ اگر روزے رکھتا ہے کیونکہ یہ نماز صحابہ پر کے دھوکہ زمانے میں بھی نظر آتا تھا. بالکل تھا. وہ اصل میں معاملہ جب کرے گا نا اور اس میں وہ دیانتدار تب پتہ چلے گا کہ یہ پوری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا تم سفر پہ گئے ہو کہ کسی سے ہاں کہ تم نے معاملہ کیا کہ نہیں کیسے کیا. تم اس کے بارے میں کریکٹر کی گواہی دے سکتے؟ کوئی معاملہ کیا ہے کیا اس کے ساتھ سفر میں؟ کیونکہ سفر میں پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی آپ کا کتنا خیال کرتا ہے اور کتنا آپ پہ بوجھ بنتا ہے. کیونکہ تو یہ بڑی مجھے اہم لگتا بات ہے یہ کہ یہ ایک حد تک تو بالکل فطری ہے نا. یعنی ایک شخص جو ہے اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کے وہ نماز پڑھنے گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے دماغ میں وہی چل رہا ہوگا. وہ اب اس کو سوئچ تبدیل کرنا ہے نا. یہ بڑی اسٹرگل ہے، کم اہم نہیں ہے. ایک آدمی کم سے کم پابندی قبول کر رہا ہے. لیکن اور جو اس کے پابندی اثرات ہیں نا نوجوانوں پہ جو ملحد ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ کوئی سودا کیا ہوگا بس. ہاں تقوی کے ہم لیے کچھ دے رہے وہ ہیں فضائل پر مبنی جب آپ بتائیں گے جائیں گے لوگوں بس کو کہ بھائی ساری عبادات بچنے کا اصل میں کچھ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، کچھ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہیں. یہ جو الحاد والا اس کے اپنے مسائل ہیں. وہ اصل میں وہ خدا کے ساتھ تعلق کا وہ اپنا ایک ضابطہ بناتے ہیں جس میں مراسم وغیرہ کی کوئی بنیادی اہمیت، ان کے اپنے مسئلے ہیں. ہاں لیکن کہ مراسم لیکن ہم نے جو پکچر بنا رکھی ہے اس کی اس سے ایک میسج یہ بھی جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ آپ پرفارمنس کر کے آپ خوش کر لیں. وہ سوال یہ پوچھا اللہ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہاں جی. تو حالانکہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ہماری بندگی کا اظہار ہے. اچھا نہیں، اس میں نا ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں، وہ یہ کہ ہمارے عوام میں دین کا ایک پورا سٹرکچر ہے بنا ہوا. وہ یہ کہ کچھ اعمال کرنے سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں. نماز، میں نے یہ جملہ سنا ہوا ہے، ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے بیٹے نماز پڑھا کرو، تم مصیبتوں سے بچے رہو گے، مشکلات سے بچے رہو گے. اور اسی طرح امتحان آ گیا تو نمازیں پڑھو. کچھ ورد ہیں، کچھ وظیفے ہیں جو ہم اسی مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بڑی سختی سے اس کو بیان کرتا ہوں جہاں بھی نصیحت کی بات کرنے کا یا دین بتانے کا موقع ملتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں. ہمارا اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ الہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور بندے کی ذمہ داری ہے، اس کا تعلق ہے اپنے معبود کے ساتھ کہ وہ اس کی پرستش کرے. تو یہ ہمیں اس جگہ سے یہ سارا کام کرنا ہے. اس کے نتیجے میں وہ اس کی کوئی عنایت ہو جائے، کوئی مہربانی ہو جائے تو وہ ہوگی، وہ کرتا ہے مہربانیاں انشاءاللہ. لیکن اس کو ٹارگٹ کر کے مجھے یہ کام نہیں کرنا، اور اگر میں اس کو کر رہا ہوں تو میں اسی طرح کر رہا ہوں جیسے میں سر درد کے لیے ڈسپرین کھا رہا ہوں. یہ بالکل مختلف مائنڈ سیٹ ہے. اس کو ہمیں بحیثیت مجموعی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری دینی تربیت جس طرح ہوئی ہے اس میں زیادہ تر وہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ بات کہ آپ قرآن مجید دیکھیں اگر تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی نماز میری یاد کے لیے پڑھنی چاہیے تمہیں. اگر میری یاد زندہ نہیں ہے تمہاری نماز کے دوران میں، تم اپنی دکان کا حساب کر رہے ہو تو یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور وہ جو آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اس میں بھی تو یہی بات ہے جی، حتیٰ کہ سامنے لگ جاؤ تب اللہ کے سامنے وہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. مقصد یہی ہے نا کہ بھئی ہم جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں ہم حاضری کی حالت میں ہوں. ہاں لیکن ایک چیز پہلو دبنا نہیں چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز کے لیے آ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، صرف وہ نیت درست ہونی چاہیے کہ میرا کاروبار مصیبتوں سے بچا رہا ہوں، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں، نیت خدا آخرت. مطلب اگر دل اڑا ہوا بھی ہے تب بھی آنا چاہیے. اصل بات یہ وہ تو فرض ہے نا. نہیں، وہ فائدے کے لیے نہیں، بس دنیا کا فائدہ کوئی چیز نہیں، آخرت کا فائدہ خدا کو راضی کرنے کے لیے. نہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اس کو ہم وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم جب خدا کی طرف رخ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں تو خدا کی رحمتیں آتی ہیں. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ میں نماز کو پڑھوں ہی اس لیے کہ وہ رحمتیں حاصل کروں. ایکچولی میرے خیال میں یہ شاید بہتر بیان ہوگا کہ عبادت تو میرے اندر سے پھوٹنی چاہیے قدرتی طور پر. ایک پروردگار ہے جس کی شکر گزاری مطلوب ہے، جس کو میں نے پہچان لیا، اس کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جھک جاؤں اس کے آگے. اس کی شکل پیغمبروں نے یہ بتائی ہے. تو اصل میں تو یہاں سے بات آگے چلنی چاہیے. اور یہ چیز یاد دہانی کی ہے بار بار، اس لیے کہ جب جو چیز ایک فرض بن جاتی ہے یا عادت بن جاتی ہے اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ فارم پھر رہ جاتی ہے.
عادت رہ جاتی ہے، اور وہ عموماً ہمارے یہاں پھر وہ توجہ اس درجے میں نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں نماز، اتنا دل نہیں لگا ہوتا. تو یہ حج میں بھی ہو سکتا ہے، یہ قربانی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ روز نماز میں بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہماری اس بات کا، میرے خیال میں اگر کنکلوڈنگ ریمارک اس کو ہم ایک بار دہرا لیں کہ ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو پہلو ہے کہ حضوری قلب کا، وہ سب سے اہم ہے. وہ قربانی میں ہم نے اس کے بارے میں کم بات کی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. قربانی ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یعنی اس کا جو پہلو خدا سے متعلق ہے، یعنی عمل ہے نا، جو کوئی بھی عمل ہے، تو اس میں خدا کے ساتھ تعلق کا جو ایک پہلو ہے، وہ نماز میں ہو، قربانی میں ہو، وہ روزے میں ہو، تو وہ بھی پیدا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہماری اخلاقی جو زندگی ہے، ہمارا سیرت اور کردار ہے، اس میں بھی ریفلیکشن ہونی. کیونکہ اگر خدا کے ساتھ تعلق درست ہے اور اس کی بندگی کا اور اس کی اطاعت کا، تو وہ درست ہونے، یعنی وہ افیکٹو یا مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ظہور ہماری اخلاقی زندگی. سورہ معاون میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. یہ شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ حج یعنی یہ ذوالحجہ کا مہینہ، اور اس میں ساری دنیا کی اور مسلمانوں کی، چاہے وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں یا نہیں، تو ایسا مقصود نظر آتا ہے کہ سارے مسلمان متوجہ رہیں کہ اس مہینے میں، ان دنوں میں ہم مسلمان، ہمارے نمائندے یا ساری دنیا سے، وہ وہاں ایک اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں. تو جو لوگ نہیں بھی گئے ہوئے وہ اس کا استحضار رکھیں، اس میں دور بیٹھے بیٹھے شریک ہوں. دور بیٹھے بیٹھے شریک ہوں. اس میں دو چیزیں میرے خیال میں کسی وجہ سے ہماری دینی روایت میں اور ہماری دینی تذکیر میں محو ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ صحابہ کے دور میں جائیں اور اس میں صحابہ کے آثار کو دیکھیں، اور تو وہ بڑی نمایاں نظر آتی ہے. ایک ان میں سے چیز وہ یہ ہے کہ حج کے یہ جو 10 دن ہیں، ان میں کثرت سے اور بلند آواز سے تکبیریں کہنا. تو حاجی تو جو سفر پہ گئے ہوئے وہ تو کہہ ہی رہے ہیں، وہ تو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن دنیا میں باقی جگہوں پر جہاں مسلمان ہیں، وہ بھی ان دنوں میں اس کی یاد دہانی کے لیے کہ اتنا بڑا عمل ہو رہا ہے اور وہ خدا کی توحید کے لیے ہو رہا ہے، تو اب آواز بلند چلتے پھرتے بازاروں میں، مجلسوں میں تکبیر کے کلمات کہیں. یہ ہمارے ہاں محو ہو گیا اور اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا. لیکن صحابہ کے آپ آثار پڑھیں تو 3-4 دن نمازوں میں رہ گئے، باقی جو ہاں وہ ایک یعنی جو فقہی حد تک جس کو لازم کہا گیا تھا نا کہ یعنی ایام تشریق کی نمازوں کے بعد وہ اس حد تک رہ گیا. لیکن جو اصل آپ نے طریقہ جاری کیا تھا اور جو صحابہ کے ہاں ہمیں عمل میں نظر آیا تھا وہ یہ تھا کہ 10 دن چلتے پھرتے آپ، یعنی ہر ماحول میں سب کو احساس ہو کہ یہ حج کے دن ہے اور اللہ کی تکبیر کے دن ہے. قرآن کے الفاظ سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ. اچھا یہی الفاظ کچھ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی آتے ہیں روزوں کے موقع پر، اللہ کی تکبیر، اللہ کی، یہ وہی آیت میں نے پڑھی، وہی آیت کہ اللہ کی جو بڑائی بیان کرنا اور اپنی بندگی کا احساس کرنا، اصل چیز یہی ہے. تو عید کے موقع پہ یہی مطلوب ہے. جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں، وہاں سے آئیں، اور تو آپ سارے مسلمان، اس کا بھی رواج بہت کم ہو گیا، اس کا بھی کم ہو گیا کہ جاتے وقت بھی تکبیر پڑھیں، آوازیں اور اونچی کہیں، بلند کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. اللہ اکبر اللہ. تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کے اللہ کی کبریائی کا اظہار کریں. یہ اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلند آواز سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہی اثر، جیسے آپ نے لبیک کا بتایا کہ وہ ترانہ پڑھتے ہوئے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اثر سے آپ بچ نہیں سکتے. تو اگر یہ ہونے لگے کسی لوگوں کی تربیت کے نتیجے میں اگر کیا جائے تو پھر اس کا اثر پہنچے گا، اس کا اثر پہنچے گا. اس کا اثر اور پہنچے گا. ایک چیز جو مجھے بڑی دلچسپ نظر آئی، لیکن وہ ہماری فقہی روایت میں شاید اس طرح ایکسیپٹ نہیں کی گئی. صحابہ کے ہاں، بڑے بڑے صحابہ کے ہاں، مجھے اس وقت عبداللہ بن عباس کے نام یاد آ رہا ہے اور بھی دوسرے صحابہ. اب یہ ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا یا اس کی اجازت دی یا انہوں نے اپنے اجتہاد سے، لیکن وہ اجتہاد بڑا خوبصورت ہے اگر اجتہاد بھی ہے. وہ یہ کہ وہ کوفہ اور بصرہ میں بھی ہوتے تھے، تو جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے جس دن حاجی وہاں عرفات میں مقیم ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ تشبہ کے لیے وہ 9 ذی الحجہ کا سارا دن جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا. تو 9 ذی الحجہ کو حاجیوں کی مشابہت میں اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں میں جا کے بیٹھ جانا،
اور دن وہاں گزارنا یعنی استحضار کا ایک طریقہ صحابہ نے اختیار ریلیٹ کیا کرنے کا ایک کہ ہم وہاں تو نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ آج وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور سارا دن اللہ کا ذکر کریں. اور یہ تو اس طرح کی چیزیں جن سے یعنی وہ کوئی بدعت بنے بغیر یعنی اس میں مسجدوں میں خدشہ یہ ہوتا ہے نا اہتمام ہو سکتا ہے, مسجدوں میں اہتمام ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ خاص طور سے جب تو اب یہ جو ٹی وی پر لائیو دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر آپ کے فون پر بھی وہ حج آپ کو دکھا دیتے ہیں, اس کے ترجمے دنیا کے ہر زبان میں پہنچ جاتے ہیں, تو مسلمان اس میں شریک ہوں, اس میں شریک ہوں تو یہ شریک بڑی ہونے اچھی کی بات ایسی ہے. شکلیں جو کوئی یعنی بدعت نہ بن جائیں, کوئی ایسی رسم نہ بن جائیں. یہ تو آپ نے سننا ہی ہے نا, یہ تو اچھا ہے سنیں اور اس دن کو اپنے فارغ کر لیں, حج کا خطبہ سنیں. تو اس طرح کے اعمال لوگوں کو بتانے چاہیے تاکہ ان دنوں میں جو شریعت کا مقصود ہے 9 تاریخ کو کرتے تھے وہ 9 تاریخ کو اس کو نہ ہی نہیں ہے تعریف, یعنی عرفہ کے دن جو حج کا جو رکن اعظم ہے جی عرفہ کے دن جا کے مسجدوں میں. اچھا, اس سے ایک اور طرف توجہ میری جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ عام طور سے چونکہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے اور اپنے علاقے کے لحاظ سے لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو یہ اختلاف بھی ہمارے یہاں باقی ہے کہ بھئی ہماری 9 اور 10 کب ہوتی ہے اور ان کی 9 اور 10 وہاں دوسری ہوتی ہے. تو اس پہلو سے ہم ظاہر ایک دوسرے دیار میں ہیں تو فرق پڑ جاتا ہے. تو کیوں نہ حج کے دن ہی کی اس تاریخ کو ایک عالمی طور پر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ زیادہ اچھی بات ہے. خیال آتا ہے کہ حج میں تو اصل میں باقی دنیا کے لوگ وہ کر ہی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ مشابہت کر, تو باقی انہی کی وجہ سے تو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا طالب صاحب, یہ آپ سے دریافت کرنا ہے کہ اس زمانے میں اب قربانی کرنے میں کچھ مسائل درپیش ہیں. ظاہر ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی قربانی, چھوٹا سا بھی عمل ہو, کوئی کفارہ ادا کرنا ہو, عبادت کرنی ہو تو کچھ جانور ذبح کرنا ہوتا. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہوئے وہ قربانی بہت کم رہ گئی. اب مشروع قربانیاں تھوڑی ہیں, حج کی قربانی ہے, عید الاضحیٰ کی قربانی ہے, تو لیکن اب وہ بھی اس سماج اور تہذیب کی تبدیلی سے اب جیسے آپ ویسٹ میں آپ گھروں میں قربانی نہیں کر سکتے, وہاں پر کمیونٹی کی قربانی ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ کل اتنے جانور بھی ہمارے پاس نہ ہوں, ہم حج کے موقع پہ جاتے ہیں, جہاں قربانی ہونی ہوتی ہے تو ہم کوئی حاجی بھی اس قربانی کو عام طور سے موقع پہ جا کے نہیں دیکھ سکتا. وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں بہت زحمت ہوتی ہے. تو یہ جو تہذیبی لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے, تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں, اس میں ہماری جنرل اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ یعنی ظاہر ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح مانتے ہیں کہ قربانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر کے چھوڑی ہے سنت ابراہیمی کی صورت میں, وہ ہمیں لازماً پوری کرنی ہے, اور اللہ سے امید یہی ہے کہ وہ یہ جانور فراہم کرتا رہے گا تاکہ وہ اس پر ہم عمل کرتے رہیں. لیکن اس کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں اب کے قوانین کے لحاظ سے, سہولتوں کے لحاظ سے. اس پر کچھ فرمائیے. اچھا, اس میں زیادہ جو ہے نقطہ جس پر غور و فکر ہونا چاہیے اور اس کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ کہ یہ قربانی کی جو عبادت ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے, اس کو پہلے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حکم سمجھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہے ہیں, اس پر عمل کر ڈالا. تو یہ اللہ کے حوالے کرنے کی جو شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے نمایاں ہوتی ہے, اور فرما برداری کا جو مقام ان کے ہاں نظر آتا ہے کہ باللفظ عمل کر ڈالا. جو انہوں نے ان کو کہا گیا اس پر بعین ہی عمل کر ڈالا. اس کی کوئی یعنی تعبیر یا تعویل کی ضرورت نہیں سمجھی نہ اس طرف یہ اختیار کی. وہ بھی سکتی تھی تو اختیار نہیں کی. تو اس کا تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے جو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں اس کے اوپر, تو ہم بھی اسی پہلو سے کر رہے ہیں کہ اصل میں تو میری جان, میرا مال اللہ کے لیے ہے, اور میں اس کا ایک علامتی اظہار کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے. تو اب یہ ہے یہ عبادت,
اور اس کی یہ اصل روح ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے، خدا سے ریلیشن شپ کے حوالے سے ایک حیثیت ہے جو میں مینیفیسٹ کرتا ہوں اپنے اس عمل سے۔ تو اب آگے عمل کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو عمل کے مسائل میں تو ہم جیسے وہ ہمارے بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کرنے کا ایک طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں لوگ نکاح کرنے کے لیے اس سے انحرافات کرتے ہیں، اس طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ تو اب فقہا پھر اس پہ رائے دیتے ہیں کہ بھی یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں بھی یہی عمل ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر صفائی کے پہلو سے، کوئی بیماری کے پہلو سے ممکن نہیں رہا قربانی انفرادی طور پر کرنے کا، تو اس کی مختلف صورتیں اختیار کی جائیں گی۔ تو ایک تو اس کا قانونی جواب ہے کہ بھئی یہ قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی، یعنی علماء سمجھائیں لوگوں کو کہ بھئی اگر تم خود نہیں کر سکے، کسی کمیونٹی کی جگہ پہ کر لی، اجتماعی طور پہ کر لی، جس میں باقی نظام ایک بنا لیا اس کا، بنا لیا، جیسے کہ حج کے موقع پہ ہوتا ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے۔ یہ تم اصل اسپرٹ اور تمہاری سوچ اور تمہارا ارادہ، یہ اصل چیز ہے، اصل چیز وہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اس نظام کو بناتے وقت اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو قربانی کرنے کا عمل ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے کچھ اسباب پیدا کر دیے جائیں جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، تاکہ وہ جو یعنی ایک رسم کو ادا کرنے سے جو ایک روحانی اس کے ساتھ کیفیتیں جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ بالکل معدوم نہ ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو جانور قربان ہوتے ہیں یہ صرف عید قربان پر ہوتے ہیں یا حج پر ہوتے ہیں، یہ تو روز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں انتظام تو ہے، تو اس کے لحاظ سے نظام اگر بنا لیا جائے کوئی، اور بھی تمدنی تبدیلیوں کا لحاظ کر لیا جائے، تو اس میں لوگوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور ہمارے علماء کو اس میں کے لیے ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس میں پھر وہ پہلو بھی آ جاتا ہے جس کا طرف آپ نے اشارہ کیا، خطبہ حج میں بھی حضور نے فرمایا زحمت نہ ہو لوگوں کو۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک بیہودہ طریقے سے کوئی کام، اچھا کام بھی کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے زحمت بنتا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو قربانی کا عمل ہے نا، اس میں لوگوں کو زحمت نہ ہو، یہ آپ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور یوم النحر کو آپ نے قربانی کی، تو اس میں بھی آپ نے اسی پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضاحت کی، کیونکہ قربانی تو کسی ایک جگہ کرنی تھی، اور وہاں پر ایک قربان گاہ بنی بھی ہوئی تھی، منہر، جہاں حضور نے خود کیا، یہاں حضور نے آپ نے خود کی، لیکن یہ آپ کو اندازہ تھا کہ اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی مقام ہے جہاں مقام ہے تو بہت زحمت ہو جائے، بہت زحمت ہوئی، تو آپ نے باقاعدہ اس کی پھر اعلان کروایا اور لوگوں کو مطلع کیا کہ میں نے یہاں پر ذبح کیا ہے، لیکن پورا مینا یہ منہر ہے، مینا میں پورے میں جہاں بھی قربانی کرنا چاہو کر سکتے ہو، اور وہ ادا ہو جائے گی۔ اس سے پھر وسعت کا پہلو نکل آیا، تو انتظامی پہلو جو ہے کو بھی وہ سامنے ہمیشہ رکھنا اور زحمت نہ پہلو ہو، یہ خود دین کا ایک یعنی مقصود بھی ہے، منشا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اسی کے ساتھ ہم حج پر جو گفتگو کی اور اس سے متعلق جو بہت سارے موضوعات تھے، امید ہے آپ نے اس کو مفید پایا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔